دلی سلطنت کی جو آخری ڈائنیسٹی ہے اس کے بانی بہلول لودھی کا یہ مقبرہ ہے، لیکن افسوس یہ بہت ہی بوسیدہ حالت میں ہے۔ تو بہلول لودھی بالکل افغان ٹرائبل پرنسپل پہ رول کر رہے ہیں کہ نہ تو وہ سلطان کا ٹائٹل لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف مسند اعلیٰ کہتے ہیں، فرسٹ امنگ ایکولز کہتے ہیں۔ سید خاندان کو یقین تھا کہ انہیں رضا الہی سے ہندوستان پر حکومت کا حق حاصل ہے، پھر بھی وہ ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں ناکام رہے۔ آخری حکمراں سید علاء الدین نے رضاکارانہ طور پر لاہور اور سرہند کے پٹھان صوبیدار بہلول خان لودھی کے حق میں دہلی کا تخت چھوڑ دیا۔ اس طرح بہلول خان لودھی نے سن 1451 میں لودھی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تیسرے سید بادشاہ ہیں، وہ ریٹائر کر جاتے ہیں، بدایوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ روزے نماز میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ایک کمانڈر بہلول لودھی کو، جس نے ان کے لیے کئی بڑے علاقے فتح کیے تھے، ان کو وہ گدی سنبھال دیتے ہیں۔ بہلول لودھی پہلا سید بادشاہ ہے۔ لودھی سلطنت کے پہلے حکمراں بہلول لودھی نے ابو مظفر بہلول شاہ غازی کا لقب اختیار کیا۔ وہ سادہ طبیعت کے مالک تھے اور شاہی لباس میں تکلف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انتظامی امور میں مشغولیت کے ساتھ ہی وہ رعایا کی خوشحالی کے لیے بھی اقدامات کرتے رہے۔ تو بہلول لودھی بالکل افغان پرنسپل پہ، افغان ٹرائبل پرنسپل پہ رول کر رہے ہیں کہ نہ تو وہ سلطان کا ٹائٹل لیتے ہیں، نہ ہی وہ ایک اونچی چیئر پہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف مسند اعلیٰ کہتے ہیں، فرسٹ امنگ ایکولز کہتے ہیں۔ تو وہ پاور شیئرنگ ہے ان کا، ان کے افغان نوبلز کے ساتھ، ان کی نوبلٹی میں پیور افغانس ہیں۔ تخت نشینی کے تقریباً 38 برس بعد بہلول لودھی کا انتقال ہوا۔ دہلی میں ان کا یہ مقبرہ معروف صوفی بزرگ سید نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار کے پہلو میں ہی واقع ہے۔ اسے ان کے جانشین صاحبزادے سکندر لودھی نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مقبرہ لودھی فن تعمیر کے ارتقاء کا ایک شاندار مظہر ہے، تاہم آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دلی سلطنت کی جو آخری ڈائنیسٹی ہے اس کے بانی بہلول لودھی کا یہ مقبرہ ہے، لیکن افسوس یہ بہت ہی بوسیدہ حالت میں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ مقبرہ ہر طرف غلاظت اور گندگی سے بھرا ہوا ہے تو کم نہیں ہوگا۔ لودھی حکمرانوں میں سب سے زیادہ شہرت بہلول کے بیٹے سکندر لودھی کو حاصل ہوئی۔ سکندر نے ہی لودھی سلطنت کو استحکام بخشا اور انصاف پر زور دیتے ہوئے ایک مؤثر انتظامیہ قائم کی۔ البتہ وہ اپنے والد کے برعکس تیز ترار اور امور سلطنت کے اصول و ضوابط میں بھی ان سے مختلف تھے۔ سکندر لودھی جو ہے وہ اپنے فادر سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، وہ سلطان سکندر کا ٹائٹل لیتے ہیں، سلطان کو امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، وہ کہ سلطان چیئر پہ بیٹھے گا، اونچے اس پہ مسند پہ بیٹھے گا، باقی سب نیچے بیٹھیں گے، سلطان آئے گا تو آپ اٹینڈنس میں کھڑے رہیں گے، کورٹ میں آپ نہیں بیٹھیں گے۔ سکندر لودھی نے آگرہ شہر کی بنیاد ڈالی اور ماضی کی تمام روایات کو توڑتے ہوئے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بھی اسی نئے شہر میں قائم کیا۔ انہوں نے اپنے نام سے نیا شہر سکندرآباد بھی بسایا۔ He was the one who founded آگرہ سٹی۔ آگرہ سٹی یہ گاؤں تھا، وہ جمنا سے کہتے ہیں کہ وہ ٹریول کر رہے تھے، then he located that place and he said it's such a good place, why not make it a capital۔ سکندر لودھی علم و ادب کے قدردان ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ تقریباً 28 برس حکومت کرنے کے بعد سن 1517 میں ان کا انتقال ہوا۔ دہلی کے لودھی گارڈن میں ان کا یہ شاندار مقبرہ ان کے جانشین بیٹے ابراہیم لودھی نے تعمیر کروایا تھا۔ کہ لودھی پیریڈ کے جو کنسٹرکشنز ہیں جو لودھی گارڈن میں پھیلے ہوئے ہیں، محمد شاہ کے مزار کے علاوہ بڑا گنبد، اس کے برابر کی مسجد جس پہ بہترین نقاشی ہے، اور شیش گنبد جس میں بلو ٹائلز کا بہت اچھا استعمال ہے، اور پہلا گارڈن مسولیم۔ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گارڈن مسولیم مغلوں کی شروعات ہے وغیرہ، لیکن جو پہلا گارڈن مسولیم دلی میں ہے، سکندر لودھی کا مزار ہے جو ابراہیم لودھی نے بنایا۔ چاروں طرف اونچی دیوار ہے، بیچ میں باغ ہے، باغ کے بیچ میں مزار ہے۔ لودھی دور کی بیشتر تعمیرات لودھی گارڈن میں محفوظ ہیں، جس میں مساجد، مقبرے اور شاندار گنبد شامل ہیں۔ سلطنت کے آخری حکمراں ابراہیم لودھی نے بھی بعض اہم عمارتیں بنوائیں
تاہم حکمرانی کے حوالے سے وہ کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دے پائے۔ وراثت میں بھی انہیں ایک غیر مستحکم سلطنت ملی اور خزانہ بھی تب تک خالی ہو چکا تھا۔ وہ خود ایک اچھے جنگجو تھے، تاہم عسکری حکمت عملی سے آری، اور اسی لیے یہ لودھی حکومت سلاطین دہلی کا خاتمہ ثابت ہوئی۔ دلی سلطنت کی جو آخری ڈائنیسٹی لودھی ڈائنیسٹی ہے، اس کے دوسرے حکمراں سکندر لودھی کی یہ قبر ہے۔ مغلیہ بادشاہت اور شاہنشاہیت کا آغاز سکندر لودھی کے بیٹے ابراہیم لودھی کی پانی پت میں شکست کے بعد ہی شروع ہوئی تھی۔ کیمرامین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین، DW نیوز، نئی دہلی۔